کیا شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا روزہ رکھنے سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اکثر لوگ جوش ایمانی میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے افطار تک ان کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 5 سنہری اصول بتاؤں گا جن پر عمل کر کے ایک شوگر کا مریض نہ صرف محفوظ روزہ رکھ سکتا ہے بلکہ اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا شوگر کا مریض ہے تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ حکیم انیس ادریسی۔ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے یہ مہینہ تھوڑی سی احتیاط اور درست حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھ کر اس ماہ مقدس کی سعادتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے معالج یا کسی مستند حکیم سے مشورہ ضرور کریں۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا آپ کی شوگر ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے تو زبردستی روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنی ادویات یا انسولین کی خوراک کا وقت اپنے معالج سے طے کروائیں، کیونکہ روزے میں دوا کا شیڈول بدل جاتا ہے۔ سحری شوگر کے مریض کے لیے سب سے اہم کھانا ہوتا ہے۔ تاخیر سے سحری کریں۔ سحری بالکل آخری وقت میں کریں تاکہ دن بھر شوگر کا لیول برقرار رہے۔ ایسی غذا لیں جو دیر سے ہضم ہو، جیسا کہ جو کا دلیا، چکی کا آٹا، چوکر سمیت دالیں اور سبزیاں۔ یہ چیزیں خون میں شوگر کو یکدم نہیں بڑھاتے۔ انڈا یا دہی ضرور لیں، یہ آپ کو دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہونے دیں گی۔ سحری میں کم از کم 2 سے 3 گلاس پانی پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ روزے کے دوران اپنے جسم کی آواز سنیں۔ اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہوں تو فوری طور پر شوگر چیک کریں، مثلاً بہت زیادہ پسینہ آنا، کپ کپی طاری ہونا، شدید غنودگی یا سر چکرانا، نظر کا دھندلا جانا۔ یاد رکھیں، اگر شوگر 70 سے کم ہو جائے یا 300 سے اوپر چلی جائے تو طبی نقطہ نظر سے روزہ کھول دینا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شرعی طور پر آپ اپنے مفتی صاحب سے بھی مشورہ ضرور کریں۔ افطار کے وقت ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پکوڑے، سموسے اور رول شوگر کے مریض کے لیے زہر کے برابر ہیں۔ لال شربت یا چینی والے جوسز کی بجائے لیموں پانی، وہ بھی بغیر چینی، یا سادہ پانی کا استعمال کریں۔ صرف ایک کھجور سے روزہ افطار کریں، زیادہ نہیں۔ متوازن کھانا کھائیں۔ افطار کے فوراً بعد بھاری کھانا نہ کھائیں، بلکہ تھوڑی مقدار میں صحت بخش غذا لیں۔ رمضان میں سخت ورزش سے گریز کریں۔ شوگر کے مریض کے لیے نماز تراویح ایک
بہترین جسمانی مشق ہے۔ یہ آپ کی شوگر کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تراویح پر جانے سے پہلے پانی کا استعمال کریں اور اپنی شوگر چیک کرنا نہ بھولیں۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ حکیم انیس ادریسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔